بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لمعۃ الاعتقاد کے اس دینی درس میں شمولیت پر آپ تمام بہن بھائیوں، عزیزوں اور عزیزات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک دینی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہمارا اس پروگرام میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے اللہ رب العزت کی وہ صفات جو صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں اور جن کے بارے میں انہوں نے یہ اسلوب اختیار کیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کیا جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اور اس کے بعد وہ صفات ذکر کی جن کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ اسی لیے جب اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ کیا تو ہر صفت اس کے بارے میں شارحین نے، اس کتاب کی شرح یا تعلیق لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سلف صالحین کے اجماع سے ثابت ہے۔ تو ہم ان صفات کا تذکرہ کر رہے تھے، اور آخر میں ہم نے جس صفت کا ذکر کیا تھا پچھلے درس میں وہ تھی اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا، اور اس کے بارے میں ہم نے وہی قاعدہ اور کلیہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی یہ صفت نزول حقیقی کما یلیق باللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نزول حقیقی نزول ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اس نزول کو مخلوق کے نزول کے ساتھ تشبیہ دینا، یا اس کی مثال بیان کرنا، یا اس کی کیفیت بیان کرنا، یا اس کا انکار کرنا، یا اس کی کوئی تمثیل بیان کرنا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ رب العزت کی شان کو لائق ہے اسی طرح ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب بعض لوگ اس کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں، کیا جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں تو اس وقت اللہ رب العزت کا عرش خالی ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں؟ تو یہ بات تو تب اس وقت کرنا جائز ہے کہ جب اللہ رب العزت کی صفات با کمال یہ مخلوق کی صفات کی طرح ہوں، کہ مخلوق میں جب کوئی ایک جگہ سے اٹھتا ہے دوسری جگہ پہ جاتا ہے تو پہلی جگہ خالی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے ایسا تصور کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے عرش پر بھی ہو اور آسمان دنیا پہ بھی نزول فرمائے، اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں تو یہ لازمی نہیں کہ اللہ رب العزت کا عرش خالی ہو۔ اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اپنے عرش عظیم پر مستوی بھی ہو اور آسمان دنیا پر نزول بھی فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہے، اور نہ ہی مخلوق کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تشبیہ دینا یہ جائز ہے، بلکہ یہ حرام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ ہم نے کہا کہ جو تعویل کرنے والے ہیں انہوں نے اس کی تعویل یہ کی ہے، جو انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت کا، کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کا نزول و امر ہی، یا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول، یا اللہ تعالیٰ کے کسی فرشتے کا نزول جس کو اللہ رب العزت مقرر کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے درست نہیں کہ ایک تو اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت نزول جو اللہ رب العزت کی حقیقی صفت ہے اس کا ایک انکار لازم آتا ہے، دوسرا پھر اسی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت جب آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ ندا کرتے ہیں، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ تو اگر اس سے مراد امر ہے تو یہاں تو کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، تو پھر امر کس طرح اللہ کے بندوں کو مخاطب کرتا ہے؟ یا اگر اس سے مراد رحمت ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ کہتی ہے؟ نہیں۔ اس لیے اس کی تعویل کرنا یا اس کو تشبیہ دینا یا اس کے معنی کو بدلنا یا اس کی کیفیت بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو اسی طرح ماننا لازم اور ضروری ہے جس طرح کہ اللہ رب العزت کی شان کو لائق ہے، اور یہ نزول اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے، اس کی امر کے ساتھ یا رحمت کے ساتھ تعویل کرنا یا تعبیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی صفت جو صاحب کتاب نے ذکر کی 11ویں صفت وہ ہے العجب۔ العجب کا معنی ہوتا ہے تعجب کرنا۔ یہ اللہ رب العزت کی یہ صفت مبارکہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اور امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ صاحب کتاب نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 12 اس کے اندر ہے بل عجبت و یسخرون، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بعض قراءات کے اندر ایک قراءت اس کی یہ بھی ہے بل عجبت جب قراءت ہو تو اس میں متکلم کا صیغہ یہ ضمیر یہ اللہ رب العزت کی طرف ہے، تو اس لیے اس سے مراد اللہ رب العزت کی یہ صفت عجب ہے۔ دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے کہ یعجب ربک من الشاب لیست لہ صبوہ، آپ کا رب تعجب کرتے ہیں اس نوجوان سے کہ جس کو جوانی کے اندر اس کا شہوات کی طرف میلان نہیں ہے۔ اگرچہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے اس کو محدثین نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے ابن لہیہ اور یہ ضعیف راوی ہے، لیکن مسند احمد کے اندر جو یہ روایت اس طرح موجود ہے، اور اس کے محقق نے شیخ شعیب الارناؤت نے کہا کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہے، اور وہ ہے عن عقبہ بن عامر، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یعجب من الشاب لیست لہ صبوہ، کہ اللہ جل شانہ تعجب کرتے ہیں اس نوجوان سے کہ جس کے لیے صبوہ نہیں ہے، یعنی شہوات کی طرف اس کا میلان نہیں ہے، اس کا رجحان نہیں ہے۔ لیکن ایک صحیح حدیث کے اندر جو بخاری شریف کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، جس طرح بخاری شریف میں کوئی حدیث بھی جو مسند ذکر کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ضعیف نہیں ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر یہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب اللہ من قوم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم سے تعجب کرتے ہیں یدخلون الجنہ، جو جنت میں داخل ہوں گے، فی السلاسل، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، جو جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو شارحین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، یہ مجازی معنی ہے اس کا، کہ وہ لوگ ہیں کہ جب اسلام لائے تو انہوں نے خوشی سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اسلام انہوں نے یا تو ڈرتے ہوئے یا ناخوشی سے قبول کیا، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے ان کا شرح صدر فرمایا
اور وہ اسلام پہ راضی ہو گئے اور انہوں نے پھر پکے اور سچے مسلمان کی زندگی بسر کی، تو گویا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ زبردستی جنت میں داخل ہوئے۔ تو ان کے بارے میں یہاں بھی لفظ استعمال کیا عجیب اللہ تعالیٰ تعجب فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی یہ صفت عجب جو ہے جو ذکر کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ کی شان کو لائق ہے، لیکن اہل تعطیل جو ہے وہ اس کو حقیقی صفت ماننے کی بجائے کہتے ہیں بالمجازات، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیتا ہے، تو یا اس کے مجازی معنی وہ لیتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ ہم اس کا وہی جواب دیں گے جو ہم باقی صفات کے بارے میں دیتے ہیں، کہ کسی اس لفظ کو کسی حالت میں بھی اس کے حقیقی ماننے سے پھیرنا جائز نہیں ہے جب تک اس کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو۔ لغت عرب کے اندر اس کے لیے ایک الگ لفظ ہے مجازات کے لیے، بدلہ کے لیے، لیکن عجب کے لیے ایک الگ لفظ ہے، تو اس لیے اس کا یہ معنی لینا مراد نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو عجب ہے یہ مخلوق کے تعجب کی طرح بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ والعجب نوعانی، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عجب کی دو قسمیں ہیں، یہ تعجب جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو تعجب کرنے والا ہے وہ اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ پہلے جس چیز پر وہ تعجب کر رہا تھا اس کے اسباب اس کو معلوم نہیں تھے، اس کے اسباب کا اس کو علم نہیں تھا، اس کے اسباب اس کی نگاہ سے پوشیدہ تھے۔ جب وہ اسباب اس کے سامنے ظاہر ہوئے تو اس کو تعجب ہوا کہ یار میں تو نہیں ایسے سمجھتا تھا، یہ تو ایسا ہوا، میں تو اس کو ایسا نہیں سمجھتا تھا لیکن یہ تو ایسا نکلا، کیونکہ اس کی صلاحیتیں اس کی نگاہ سے اوجھل تھیں، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آدمی یہ کارنامہ سر انجام دے سکے گا، تو اس پر اس کو تعجب ہوا۔ تو یہ چونکہ اس کے علم میں نہیں تھا، اس تعجب کے اسباب اس سے پوشیدہ تھے، تو یہ تعجب جو ہے کہ جو خفیہ اسباب ظاہر ہونے پر انسان کو ہوتا ہے، یہ تعجب جو ہے، اور پھر انسان اس کو سمجھتا ہے کہ یار عجیب بات ہے، اس پر وہ تعجب کا اظہار کرتا ہے، تو یہ تعجب اللہ جل شانہ کے حق میں مستحیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ تعجب جو ہے ان معنوں میں یہ مخلوق کا تعجب ہے، مخلوق کا تعجب ہے کہ جب کسی چیز کا پہلے پتہ نہیں ہوتا، اچانک وہ چیز سامنے آتی ہے تو وہ تعجب کرتا ہے۔ تو یہ تعجب جو ہے اللہ رب العزت کے حق میں مستحیل ہے، منع ہے، اس لیے لأن اللہ لا یخفی علیہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تعجب کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو تعجب کرنے والا ہے اس کو معلوم ہے اسباب، لیکن وہ ان اسباب کے پیش نظر اس کے علم میں وہ اسباب کیا ہیں، تو جب کوئی ویسا کام کرتا ہے تو وہ اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں یہ اسباب موجود تھے لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا، تو اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ جس طرح کہ اس حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے تعجب کرتے ہیں کہ جو نوجوان ہونے کے باوجود، جوانی ہونے کے باوجود، خواہشات جذبات رکھنے کے باوجود وہ شہوانی خیالات کی طرف مائل نہیں ہوتا، وہ شہوانی جذبات کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو یہ معنی خوشی کے معنی میں، تو یہ معنی ہے اللہ رب العزت کے تعجب کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کی، لیکن ان معنوں کے اندر یہ صفت اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ جس طرح کہ بخاری شریف کی اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم سے تعجب کرتے ہیں جن کو سلاسل میں جکڑ کر، بیڑیوں میں جکڑ کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ تو یہ صفت بھی اللہ رب العزت کی حقیقی صفت ہے، اس کو بھی مخلوق کی صفت کے ساتھ تشبیہ دینا جائز نہیں، اس کی کیفیت بیان کرنا جائز نہیں۔ اور اہل تعطیل نے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکار کرتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کی تعویل کی ہے بالمجازات، بالمجازات، مجازات کا معنی بدلہ دینا،
بدلہ دینا کسی چیز کا، اس کے ساتھ انہوں نے اس کی تعبیر کی ہے۔ اس کے بعد جو صفت ذکر کی اللہ تعالیٰ کی صاحب کتاب نے وہ ہے الضحک۔ ضحک کا معنی ہنسنا، ضحک کا معنی ہنسنا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ذکر کی انہوں نے، تو ساتھ کہ یہ ضحک اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفات اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال میں سے ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے اور سلف صالحین کے اجماع سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضحک اللہ الی رجلین، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کے بارے میں ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کے بارے میں ہنستے ہیں۔ کس طرح؟ ہمارا ہنسنا جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے چہرے پر بشاشت آ گئی، ہم ہنسے اور معروف طریقے سے، لیکن اللہ رب العزت کا ہنسنا ایسا نہیں ہے، یہ مخلوق کا ہنسنا ہے۔ اللہ رب العزت کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے سب سے اعلیٰ مثل ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے، جیسے اللہ کو لائق ہے، جیسے اللہ کو لائق ہے۔ تو کن دو آدمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں؟ فرمایا یقتل احدہما الآخر، ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، ویدخلان الجنہ، پھر دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے اور پھر دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اس حدیث میں جو آخری حصہ ہے اس کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ یقاتل فی سبیل اللہ، ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، فیقتل، اور اس کا مد مقابل جو ہے اس کو شہید کر دیتا ہے۔ تو یہ آدمی اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر رہا تھا، اس آدمی کو اس کے مخالف نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور یہ شہادت کا مرتبہ پا کے جنت میں چلا گیا۔ اور دوسرا آدمی جو قاتل تھا، ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اللہ رب العزت قاتل کو توفیق دیتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، قاتل کو توفیق دیتا ہے، یہ عام قتل یا میدان جہاد میں قتل، فیستشہد، اور پھر وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اور وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کرتا ہے اور دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں، تو اس کی صورت کیا ہے کہ ایک آدمی پہلے مسلمان نہیں تھا، ایک اس کا مفہوم، پہلے مسلمان نہیں تھا اور لڑائی میں آیا، اور مسلمانوں کی طرف سے جو جہاد کرنے والے تھے لوگ، ان میں سے ایک آدمی کو اس نے قتل کر دیا، ایک مسلمان کو قتل کر دیا، اور وہ مسلمان شہادت کا رتبہ پا کے جنت میں چلا گیا۔ پھر اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی، پھر یہ جو قاتل ہے یہ بھی مسلمان ہو گیا، اور یہ اسلام پر اس کو موت آئی یا شہید کر دیا گیا اور یہ بھی جنت میں چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت ایسے دو آدمیوں کے بارے میں ہنستے ہیں، کیسے؟ جیسے اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کو لائق ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس لیے وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الضِّحْكِ لِلَّهِ فَيَجِبُ إِثْبَاتُهُ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، کہ اس بات پر سلف صالحین کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ضحک ثابت ہے، اور اس کو ثابت کرنا واجب ہے بغیر کسی تحریف کے، یعنی اس کے معنی میں تبدیلی کیے، اور نہ اس کا انکار کیے، ولا تکییف، اور بغیر اس کی کیفیت بیان کیے، ولا تمثیل، اور بغیر اس کی مثال بیان کیے۔ وَهُوَ ضِحْكٌ حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللَّهِ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے ضحک، جیسے اللہ کو لائق ہے۔ لیکن اہل تعویل نے، انکار کرنے والوں نے، اہل تعطیل نے اس کی جو تفسیر کی ہے، اس کی تعویل کی ہے، وہ کہ اس سے مراد الثواب، یعنی اللہ تعالیٰ کا ثواب دینا، کسی کو اچھا بدلہ دینا۔ ضحک سے مراد اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت نہیں، بلکہ اس سے مراد ثواب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ثواب، اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا بدلہ دے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی اسی قاعدے کے مطابق ہم اس کی بھی ان کے اس نظریے کی بھی تردید کریں گے کہ ایک تو حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف جانا بغیر کسی دلیل کے جائز نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینا جائز نہیں، بلکہ ان کو اسی طرح ثابت کرنا واجب ہے جس طرح اللہ رب العزت نے ذکر کی اپنی صفات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذکر کیا۔ اس کے بعد ہے اگلی صفت جو ذکر کی، وہ ہے الاستواء علی العرش، الاستواء علی العرش۔
اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تقریباً 7 مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ ثم استوى الی العرش الرحمن علی العرش استوى، یعنی 7 مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر کیا ہے۔ تو عرش پر مستوی ہونا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، جو کہ کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے اور اجماع سلف سے یہ ثابت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 5 کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ وَذَكَرَ اسْتِوَاءَهُ عَلَى عَرْشِهِ فِي 7 مواضع من القرآن، اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش پر مستوی ہونا قرآن پاک میں 7 مقام پر ذکر کیا ہے، قرآن پاک میں 7 مقام پر ذکر کیا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لما قضى الخلق، جب اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس مخلوق کے بارے میں فیصلے کیے، کتب عندہ فوق عرشہ، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے پاس یہ لکھ دیا ہے اپنے عرش کے اوپر ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ رواہ البخاری، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے۔ یہ قرآن پاک سے بھی، حدیث پاک سے بھی اور سلف صالحین کے اجماع سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بڑا اہم ہے جس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر ہم اہل تعویل کا اور استواء عرش کا جو مفہوم ہے حقیقی، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے صاف صاف کہ اللہ رب العزت اپنی ذات بابرکات کے ساتھ اپنی عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے جیسے اللہ رب العزت کو لائق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ کار فرما ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جس طرح اہل تصوف ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے۔ اس عقیدے کو کہا جاتا ہے وحدت الوجود کا عقیدہ۔ وحدت الوجود، وحدت کا معنی ایک ہونا، وجود کا معنی وجود، موجودات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا اور مخلوق کا وجود یہ ایک ہے، جس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ وحدت الوجود ایک صوفیانہ عقیدہ ہے جس کی روح سے کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ خالق حقیقی کی مختلف شکلیں ہیں، وہ خالق حقیقی کی مختلف شکلیں ہیں اور خالق حقیقی کے وجود کا ایک حصہ ہے، خالق حقیقی کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ یہ نظریہ قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہے، قرآن و حدیث کے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کی وضاحت فرمائی وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، سورہ زخرف کے اندر، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اب اس کے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اللہ کا جز قرار دیا، حالانکہ انسان کتنا بڑا ناشکرہ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے، اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنم نہیں دیا، کسی نے اللہ تعالیٰ کو جنم نہیں دیا۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا جز نہیں ہے، کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے۔ تو یہ لوگ، جیسے کہ مولانا اقبال کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان عبادت و ریاضت کے ذریعے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نظر آنے لگتا ہے، یا وہ ہر چیز کو اللہ کی ذات کا جز سمجھنے لگتا ہے۔ اس عقیدے کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل تصوف کے مختلف عقیدے ہیں، ان عقائد میں سے ایک عقیدہ وحدت الوجود کا ہے۔
یعنی خالق مخلوق سے جدا نہیں، خالق مخلوق سے جدا نہیں۔ یہ عقیدہ 3 صدی سے شروع ہوا اور موجودہ دور تک رائج ہے، اور اسی پر اہل تصوف کا اتفاق ہے۔ اور اس عقیدے کے جو مین لوگ ہیں وہ ابن العربی ہے جو گمراہ صوفی ہے، اور اس کے بعض اشعار انشاءاللہ میں جو اس کا عقیدہ ہے اس کی کتابوں میں اس کا میں ذکر کروں گا اگر ٹائم ملا تو۔ اور اسی طرح انہی میں سے ایک وہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، منصور حلاج، انہی میں سے ایک ہے کہ جس کا نام منصور الحلاج ہے، اور وہ یہ نعرہ لگاتا تھا انا الحق، میں ہی حق ہوں، میں ہی حق ہوں۔ تو گویا کہ یہ عقیدہ جو ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، فی کل مکان، تو یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت کو ہر جگہ مانا جاتا ہے، ہر جگہ مانا جاتا ہے، تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے اس سے اور ہر چیز میں مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کا تعدد لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی یہ اس آیت کے خلاف ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وحدت الوجود یا اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق میں حلول کرنا یا خالق و مخلوق کے یکجان ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ گمراہ کن عقیدہ ہے جو انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا عرش پر مستوی ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی، عرش کا معنی جب لغت عرب میں کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے سریر الملک، بادشاہ کا تخت جس پر بادشاہ براجمان ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر غنیمان فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کا معنی یہ ہے بادشاہ کا تخت، اور دوسرا اس کا معنی چھت، لغت عرب میں ہوتا ہے چھت۔ تو اللہ رب العزت کے عرش عظیم پر دونوں معنی صادق آتے ہیں کہ عرش عظیم یہ اللہ رب العزت کا تخت بھی ہے اور مخلوق کے لیے چھت بھی ہے، یعنی مخلوق سے اوپر ہے، بالا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت مخلوق پر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اور استوا کا معنی کیا ہے؟ استوا کا معنی کیا ہے؟ تو استوا کا معنی جو اہل سنت والجماعت نے کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابو العالیہ بیان کرتے ہیں استوا الی السماء ثم استوا الی السماء ای ارتفع، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان پر بلند ہوا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں استوا علی العرش، اس کا معنی کیا ہے؟ اعلی علی العرش، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا۔ کلبی اور مقاتل رحمہم اللہ فرماتے ہیں استوا کا معنی استقرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر قرار پکڑا۔ اسی لیے جب اس کا معنی الرحمن علی العرش استوا اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر استقرہ واستوا، اپنے عرش پر قرار پکڑا اور عرش پر مستوی ہوا، جیسے اللہ رب العزت کی شان کو لائق ہے، جیسے اللہ رب العزت کی شان کو لائق ہے۔ اور جہاں تک عرش کا تعلق ہے تو یہ اللہ رب العزت کی سب سے عظیم مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے۔ اور کرسی جو ہے والکرسی غیر العرش، کرسی جو ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، تو کرسی جو ہے یہ عرش کے علاوہ ہے، کرسی عرش کے علاوہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے الکرسی موضع القدمین، کرسی جو ہے وہ تو عرش کے آگے اس طرح ہے جس طرح ایک پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اور یہ صفات چونکہ اللہ رب العزت کی جس طرح شان کو لائق ہیں تو اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استقرہ وعلا، استوا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اللہ تعالیٰ نے عرش پر قرار پکڑا جس طرح اللہ رب العزت کی شان کو لائق ہے۔ جیسا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ الرحمن علی العرش استوا، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو کیف استوا، کیف استوا، کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا؟
تو امام مالک رحمۃ اللہ نے جواب دیا الاستواء غیر مجہول، جس طرح صاحب کتاب کی عبارت کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا یہ معلوم ہے، مجہول نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الرحمن علی العرش استویٰ، اور پھر فرمایا والکیف غیر معقول، اور اس کی کیفیت وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے اور وہ ان پر ایمان رکھتے تھے۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ حضرت کس طرح اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ان کا یہی عقیدہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے۔ اس لیے امام مالک فرماتے ہیں اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ پھر وہ جو سوال کرنے والا شخص تھا، امام مالک نے حکم دیا کہ اس کو مسجد سے نکال دیا جائے، تاکہ ایسا فتنے باز لوگ دوسروں کے عقائد کو یا دوسروں کے نظریات کو خراب نہ کرے۔ تو یہ سلف صالح، اسی طرح جس طرح ابو نصر سجزی نے انہوں نے اپنی کتاب الابانہ میں لکھا ہے، کہتے ہیں وَأَئِمَّتُنَا، اور ہمارے ائمہ کا سفیان، جیسے کہ سفیان ثوری ہیں، ومالک، اور امام مالک ہیں، والحمادین، اور حمادین ہیں، وابن عیینہ، اور ابن عیینہ، والفضل، اور فضل ابن دکین، وابن مبارک، اور امام عبداللہ ابن مبارک، واحمد، امام احمد ابن حنبل، واسحاق، اور اسحاق ابن راہوی، یہ تمام ائمہ کرام متفقون، یہ اس بات پر متفق ہیں کہ ان اللہ فوق العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وعلمہ بکل مکان، اور اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، اور اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اہل تعویل، اہل بدعت اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کی جو تعویل کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ استوا جو ہے اس کا معنی استولا ہے۔ استوا کی تعویل کیا کرتے ہیں؟ استولا کا معنی ہوتا ہے کسی پر غالب آ جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عرش پر قبضہ کر لیا، قبضہ جما لینا یا غالب آ جانا، وہ اس کی تعویل جو کرتے ہیں استیلاء سے کرتے ہیں۔ یعنی اہل سنت اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ العلو والاستقرار، عرش پر اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا اور عرش پر قرار پکڑنا جیسے اللہ کو لائق ہے۔ اور اہل تعویل اس کی جو تفسیر کرتے ہیں، اس کی تعبیر کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد الاستیلاء، اور استیلاء کا معنی کسی چیز پر غالب آنا، لیکن یہ کئی وجہ سے یہ معنی درست نہیں ہے۔ ایک تو لغت عرب اس کا ساتھ نہیں دیتی، اور دوسرا اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ پہلے کوئی اور عرش پر قابض تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا، اور یہ بالکل باطل ہے، یہ بالکل باطل ہے۔ اس لیے استواء کی تفسیر یا تعویل استیلاء کے ساتھ، یعنی غالب آ جانا، قبضہ کر لینا، اس کے ساتھ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ جو الرحمن علی العرش استویٰ، تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہی اس کا صحیح ترجمہ اور تفسیر ہے۔ کل یہیں سے انشاءاللہ درس کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔